بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ قصور کا واقعہ ہر کسی کی زبان پہ ہے، واقعہ جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، اس پہ ہم کل وہاں پہ گئے بھی، اور انشاءاللہ آپ کو چند دنوں میں اس بات کو دیکھیں گے بھی۔ کتب آن لائن میں ہم نے وہاں پہ جن لوگوں سے بات کی، میرا مقصد وہاں پہ جا کے بات کرنے کا صرف ایک ہی تھا، اور ساری ٹیم کا بھی یہی مشورہ تھا کہ یہ کیا جائے، اور وہ تھا تربیت، کہ آخر تربیت کے اندر اتنا گیپ کیوں ہے، اتنا فاصلہ کیوں ہے کہ بچے جو ہیں وہ کئی سالوں تک ہم سے جدا رہیں، اور جب وہ جوانی کی طرف آ رہے ہوں تو ماں باپ کو یہ علم نہ ہو کہ ان کے مسائل کیا ہیں۔ دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس دنیا میں تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کے باوجود آپ غور کیجئے کہ وہ عرب کلچر جس میں مہمان نوازی اور بچوں سے دوری وہاں کا کلچر تھا، آپ نے مہمان نوازی کو تو اڈاپٹ کیا، اسے لے لیا، لیکن بچوں سے دوری کے کلچر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح رد کیا، اس کی مثال وہ وہاں عرب کلچر کے اندر بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی بچوں کو پیار کرے۔ آپ نے صرف بچوں کو پیار نہیں کیا، آپ نے بچوں کو چومنا شروع کیا۔ صحابی نے کہا ہم تو نہیں چومتے، تو کہا کہ تم پہ اللہ کیسے رحم کرے گا۔ آپ نے بچوں کو کندھوں پہ بٹھانا، ایک کو سیدھے ایک کو الٹے، حسن اور حسین رضی اللہ کو بٹھانا شروع کیا، اور بچوں کو کندھوں پہ اس طرح بٹھانا کہ وہ پاؤں سے آپ کی داڑھی کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر کی حدیث پر اس پہ غور توجہ کیجئے، کہا کہ ان پاؤں کو تو رسول چوما کرتے تھے۔ یہ وہ کلچر ڈیولپ کیا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، بچوں کے ساتھ محبت کا، ربط کا۔ ہمیں جا کے وہاں پہ ایسا لگا کہ شاید بچوں کی تربیت میں والدین کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا کسی اور کا قصور ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی والدہ کا، حضرت آمنہ کا انتقال ہوا، اماں حلیمہ نے ان کو پالا، وہاں بھی ان کی بیٹی کے ساتھ آپ کا جو کھیلنے کا جو تسلسل ہے وہ بھی انشاءاللہ کسی دن ذکر کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے ایک بات کہتا ہوا اپنے پہلے کالر کی طرف جاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جگہ اللہ نے تربیت دلوانی تھی، آپ نے اپنے بچے کو کسی اسکول میں بھیجنا تو آپ نہیں جا کے سوچتے کہ اسکول کیسے، آپ نہیں جا کے وہاں دیکھتے کہ استاذہ کیسے ہیں، آپ نہیں دیکھتے وہاں پہ ماحول کیسے ہے، دیکھتے ہیں نا۔ اللہ نے بھی تو دیکھا ہوگا کہ محمد کی پرورش جو ہے وہ کس گھرانے میں نے کرانی ہے، اس گھرانے میں کون ہیں جو ان کے سرپرست ہوں گے، ان کے دائیں بائیں کون ہوگا، عورتیں کیسی ہوں گی، مرد کیسے ہوں گے۔ یہ گھر جب میرے اللہ نے تلاش کیا حضرت ابو طالب کا، تو پھر اللہ نے ابو طالب کا رضی اللہ کا احسان بھی نہیں رکھا۔ یہ احسان کیسے نہیں رکھا، کیسے لوٹایا احسان حضرت ابو طالب کا میرے رب نے، صرف اس واسطے کہ آپ نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ایک بہت بڑا اہم کردار ادا کیا۔ خدا تربیت کو اتنا اہم سمجھتا تھا تو وہاں بھیجا، اتنا اہم سمجھتا تھا میرا رب، تو پھر اس احسان کو پلٹایا کیسے۔ اس بات کو صرف اس لیے عرض کروں گا کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ خدا کے نزدیک بچوں کی تربیت کس قدر اہم ہے۔ اس کالر سے بات کروں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں، یقین کیجئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر خدا کے نزدیک کوئی شے اتنی اہم ہے اور ہمارے نزدیک نہ ہو، کتنی بدقسمتی ہے۔ پہلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بلال صاحب، پہلے تو میں ریکویسٹ کی میری بات آن لائن آ جائے، اس لیے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور پھر آپ کسی اور وقت بات کیجیے گا، کیونکہ اس وقت آپ ماشاء اللہ تعالیٰ آن ایئر ہیں۔ میرا چپٹر رسول ہے اور میں ماموں بھائی سے بات کر رہا ہوں، ضلع فیصل آباد۔ حضور پہلے یہ بات واضح کر لیجئے کہ آپ آن ایئر ہیں، کیونکہ آپ نے فون پہ بھی بات کی ہے، آپ اتنی دیر ہولڈ پہ بھی رہے ہیں، تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو کتنی ناانصافی کی بات ہے۔ اچھا سر پلیز، ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں، میرے امی ابو ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے جی، اور میرے چھوٹا بھائی معذور ہے، اور میری بیگم، تو کیا مجھے پاکستان میں کام کرنا بہتر رہے گا یا باہر جانا بہتر رہے گا؟ آپ کیا پڑھے لکھے ہیں؟ سر میٹرک کیا، اور میٹرک بعد تیار دکان پہ کام کرتے ہیں۔ اب تم مجھے اپنی ایمانداری سے بتاؤ کہ میٹرک پاس کرنے کے بعد تم کیا کاروبار کرنا چاہتے ہو پاکستان میں؟ جو اللہ نصیب، جو نصیب میں ہوا۔ اللہ کا نصیب تو ہے، تو تم نے قرآن نہیں پڑھا نصیب کے بارے میں؟ اللہ نے کہا ہر علم والے پہ علم والا ہے، خدا اس کو دیتا ہے جو اپنے حالات کو خود بدلتا ہے۔ یہ سارا کا سارا یار ذمہ اللہ کا تو نہیں ڈال دینا نا، جو اللہ نے آپ کا ذمہ ڈالا بیٹا وہ بھی تو آپ نے اٹھانا ہے نا۔ سر میں طیبہ دکان میں آئرن شاپ میں طیبہ کام کرتا تھا، کیونکہ میرے میں ابو ڈیتھ ہو چکی ہے، طیبہ یار ماں باپ کی تو ڈیتھ ہونی ہے، ہم نے ماں باپ بننا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، تو ماں باپ کی ڈیتھ کو اپنے لیے، اپنے یتیم ہونے کو اپنے لیے کمزوری نہ بنا لو، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو۔ کہہ رہا ہوں چھوٹا بھی معذور ہے، اس لیے کے حساب سے رہنمائی میں مشورہ لے رہا ہوں۔ حضرت یہ فرمائیے، آپ اگر باہر جاتے ہیں تو یہاں پہ چھوٹے بھائی کا کون خیال کرے گا؟ وہ کیا معذور ہے؟ وہ پولیو ہے اس کا۔
تو مطلب چل پھر سکتا ہے نا, مجبوری کے ساتھ چلے گا لیکن چل تو سکتا ہے نا. میرے خیال میں دیکھو یہاں پہ کوئی بریک تھرو نہیں ہوگا, کوئی بریک تھرو نہیں ہوگا, یعنی کہ بس ایسے ہی دال روٹی بمشکل چلتی رہے گی. بس اگر تم میرے خیال میں سعودی عرب کی طرف جاؤ, دبئی کی طرف جاؤ, سعودی عرب کی طرف خاص طور پہ جاؤ, یہ زیادہ بہتر ہوگا. لیکن وہاں جب جاؤ تو پھر یہ ذہن میں رکھ کے جانا کہ تم نے وہیں پہ رہنا ہے اور وہاں پہ یہ دل چھوٹا نہیں کرنا کہ میں نے واپس جانا ہے. ایک بات یہ, شادی ہوگی آپ کی؟ جی ہو گئی سر, 3 سال ہو چکے ہیں. ماشاء اللہ تعالیٰ. بیگم کا کیا نام ہے؟ نازیہ. اب نازیہ کی تم نے نہیں ماننی ہے, تم نے سعودی عرب رہنا ہے, جب باہر جاؤ وہاں رہنا ہے, یہاں پیسے بھجوانے ہیں, فیملی کو شفٹ مت کرنا, کیونکہ 5-7 سال کے بعد آپ جب واپس آؤ پھر اپنا کاروبار آپ نے پاکستان میں سیٹل کرنا ہے. یہ ترتیب چلے گی تو خوشحالی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ضرور آئے گی. اب اس خوشحالی کے لیے تم نے پڑھنا ہے ایک سورہ اخلاص کو انتہا کا پڑھنا ہے, اتنا پڑھنا ہے کہ اگر تم سو بھی رہے ہو تو پڑھتے رہنا. بس یہی پڑھتے رہو تو یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اتنا فضل ڈالے گا, اتنی روٹیاں دے گا کہ تمہیں سنبھالنی مشکل ہوں گی. اللہ کرے ایسا ہی ہو. باہر جانا تمہارے لیے بیٹا لازم ہے, لیکن اکیلے جانا. اپنے اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بیٹے. بلال بھائی حافظ آباد سے سعدیہ بات کر رہی ہوں. جی کیا نام آپ کا؟ حافظ آباد سے سعدیہ بات کر رہی ہوں. سعدیہ حافظ آباد سے. جی فرمائیے سعدیہ. بھائی مجھے نا اپنے بھائیوں کے بارے میں پوچھنا ہے, دونوں کام کے بارے میں. کیا چھوٹے بھائی جرمنی میں, ان کا نام احسن حسنین ہے اور امی کا نام عذرا بیگم. ان کے پاس نہ کوئی کام ہے اور وہاں پہ وہ بیمار ہے. ان کو جو بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں ان کو اجازت نہیں مل رہی نا کام کرنے کی گورنمنٹ کی طرف سے. نہیں تو وہ وہاں پہ قانونی طور پہ ہیں, یہ پہلے یہ بتاؤ. جی جی ان کے پاس ویزا ہے, ابھی وہ لاسٹ ایئر ادھر آئے ہوئے تھے, جب سے واپس گئے نا. ویزے کا مطلب سعدیہ, ویزے کا مطلب کام تو نہیں ہوتا نا, ویزے کے ساتھ کام. ہاں جی کام کی پرمیشن پہلے تھی, لیکن اب ان کو اٹلی کا ویزا ملا ہے, تو جب سے واپس گئے ہیں اپلائی کیا ہے انہوں نے نا جا کے, تو وہ 1-1.5 ہفتے کا کام تھا جو اتنا سال ہو گیا. اس بات کو بڑی ایمانداری سے سمجھ لینا کہ انسان شرع کی بات کر رہا ہوں یہ, اور یہ سب کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی وجہ سے باقی سب بھی سنیں گے. جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں نا تو اس کے قانون کو, اس ملک کے قانون کو اپنے اوپر لاگو کرنا یہ شرع کا حکم ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں برطانیہ جاؤں اور میں کہوں کہ میں تو پاکستان کا ہوں اور مسلمان ہوں تو یہاں کی لال لائٹ پہ کھڑے ہونا میرے لیے واجب نہیں ہے, میرے لیے وہاں پہ لال لائٹ پہ کھڑے ہونا واجب ہے. جب ہمارے بہن بھائی باہر جاتے ہیں اور اس طرح سے جاتے ہیں کہ وہاں پہ جانے کے بعد ان کو غیر قانونی سہارے لینے پڑتے ہیں رزق کمانے کے لیے, تو پھر اللہ کی برکت دعاؤں میں کیسے آ سکتی ہے؟ آپ خود سوچو. یہ نامناسب بات ہے. احسن اچھا بچہ ہے لیکن میرے خیال میں جرمنی سے زیادہ مڈل ایسٹ اس کے لیے اچھا تھا, وہ یہاں رہے. اب اٹلی میں بھی جائے گا تو اٹلی کا ویزا بھی چاہے لگ گیا, لیکن اٹلی میں کیا کرے گا جا کے؟ احسن اٹلی میں نہیں سیٹل ہو سکتا نہ. جرمنی اس کے لیے اٹلی سے زیادہ بہتر تھا یا ہے, لیکن میرے خیال میں یہ مڈل ایسٹ کی طرف آئے اور جس مرضی ملک میں مڈل ایسٹ میں رہے یہاں پہ آ کے کام کرے, یہ زیادہ بہتر ہوگا. اس معاملے میں اس سے کہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, ایک دوسرا یا ذل جلال والاکرام, لا حول ولا قوت الا باللہ اور یا ذل جلال والاکرام, یہ دونوں چیزیں پڑھے اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے گا. لیکن اس کو الٹیمیٹلی مڈل ایسٹ آنا ہی پڑے گا. سعدیہ یہ بھائی سے احسن سے ضرور کہہ دینا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر میں نے اپنے پاپا کے بارے میں بات کرنی تھی آپ سے. جی بتائیے, آپ کا نام کیا ہے اور پاپا کا نام کیا ہے میرے بیٹے؟ میرا نام رافع ہے اور میرے پاپا کا نام اشفاق احمد ہے. ماشاءاللہ. اور اشفاق احمد ہے, ان کا نا کوئی بھی کام صحیح نہیں رہتا, وہ جو بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں یا تو وہ ختم ہو جاتا ہے اور اگر ہوتا بھی ہے تم پہلے ذرا مجھے اپنی عمر تو بتاؤ, کتنی عمر ہے تمہاری؟ 18 سال ہے. 18 سال ہے. اچھا ماشاءاللہ. ابا کیا کام کرتے ہیں تمہارے؟ پراپرٹی ڈیلر کا کرتے ہیں. اب تمہیں اس بات کا پتہ ہے نا, تمہارے اماں بہت اچھے آدمی ہیں, پتہ ہے نا اس بات کا, شریف آدمی ہے, شریف آدمی ہے. تو پراپرٹی کا صرف کام کرنا ابا کو کہنا کہ ٹھیک نہیں ہے, کریں ضرور, لیکن ابا کے لیے بہت زیادہ اچھا کام ہوگا کنسٹرکشن کا یا سپلائی کا, کنسٹرکشن سپلائی مٹیریل کا, جسے کہنا چاہیے ٹریڈنگ کریں. ابا کے لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا. اس کے ساتھ کام شروع کریں. ابا سے کہو کہ ایک تو پڑھا کریں یا ذل جلال والاکرام, ایک دوسرا پڑھا کریں یا حی یا قیوم برحمتے کا استغیث, اور تیسرا پڑھا کریں سورہ اخلاص. سورہ اخلاص یا حی یا قیوم برحمتے کا استغیث اور یا ذل جلال والاکرام, تینوں پڑھیں. ابا سے کہنا ہر وقت پڑھیں, اور ابا کو کہنا اپنے ہارٹ کا اور ہائی بلڈ پریشر کا, ہائپر ٹینشن کا, اس کا خیال ابا کو بہت رکھنا ہے. یہ اس کے بہت ہی قریب
پیشنٹ ہیں. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جناب علی کون بات کر رہے ہیں بھائی, کہاں سے؟ سر میں خرم شہزاد بات کر رہا ہوں علی پور سے. جناب خرم صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی سر اللہ کا کرم ہے سر. حکم کیجیے. اچھا سر مجھے ایک پرابلم ہے. میرے بڑے بھائی ہیں جن کا نام ہے افضال مصطفیٰ. افضال مصطفیٰ جی جی سر. ڈاکٹرز نے مطلب ان کے کان میں تکلیف تھی تو ڈاکٹرز نے ان کے کان کے آپریشن کی ایڈوائز کی ہے. وہ کان میں ہے رسولی. تو سر ہم ذرا کنفیوژن میں کہ ان کا آپریشن کروایا جائے یا نہ کروایا جائے, یا دوائیوں سے میڈیسن سے ٹھیک ہو سکتا ہے یہ. آپ نے کسی اسپیشلسٹ کو دکھایا ہے؟ جی اسپیشلسٹ کو بھی دکھایا ہے, 4-5 کافی اسپیشلسٹ کو دکھایا ہے. سب نے ایک ہی بات کہی ہے؟ نہیں سب نے ایک ہی بات تو نہیں کی. 2 ڈاکٹرز کی رائے میچ تھی. باقی ڈاکٹرز نے کہا کہ کان میں پس ہے جس کی وجہ سے صفائی ہوگی. مطلب ایسے 2 ڈاکٹر تھے جنہوں نے کہا کہ کان میں جو ہے وہ رسولی ہے, اس کو نکالا جائے گا. ابھی تک آپ یہ نہیں فیصلہ کر سکے کہ وہ رسولی ہے کہ پس ہے؟ یہ ڈاکٹر نہیں فیصلہ کر پائے. جی ہم نے کیا فیصلہ کرنا تھا. اور ڈاکٹر نے تو 19 تاریخ ڈاکٹر نے تو 19 تاریخ کا ہمیں بتا دیا کہ آپریشن ہوگا. ہم تو آپریشن کرانے کے لیے تیار ہیں. آپ مجھے ڈاکٹر کا نام بتا سکتے ہیں وہ کون ڈاکٹر ہے جس نے کہا کہ یہ پس ہے اور کس نے کہا ہے کہ یہ رسولی ہے؟ دونوں اتنی بڑی متضاد باتیں ہیں کہ یہ میں کیا کہوں آپ کو. مطلب یہ کیسے فیصلہ نہیں کر سکتا ایک ڈاکٹر کہ پس ہے کہ رسولی ہے؟ مطلب ڈاکٹر کا نام لینے سے کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ لے سکتے ہیں. کیوں نہیں لے سکتے؟ جی ان کا نام ہے بریگیڈیئر نصرت رضا. یہ CMH. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کان میں رسولی ہے تو آپریشن ہوگا. اور کس نے کہا پس ہے؟ اور اس سے پہلے ایک ڈاکٹر تھے ڈاکٹر عامر ندیم, وہ بھی ملتاز سے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ کان میں جو ہے پس ہے اس کا آپریشن ہوگا. اس سے پہلے ایک ڈاکٹر تھا, انہوں نے کہا تھا کہ کان کے پیچھے ایک نرم ہڈی ہے اس کا آپریشن ہوگا, اس کی صفائی کریں گے. مطلب جتنے بھی میرے خیال میں جو نصرت ہے, نصرت نام بتایا آپ نے سب سے پہلے. جی سر نصرت بالکل ٹھیک بات کہہ رہا ہے. نصرت کی بات کو فالو کرو. یہ ٹھیک ہے, تمہیں اس کی طبیعت کا بھی اندازہ ہوگا. یہ سوچا سمجھا انسان ہے, سلجھا انسان ہے. یہ اکیڈیمکلی زیادہ سپر فٹ ہے. جو بات کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. آپ کو اس کی ایڈوائس کو, نصرت کی بات کو فالو کرنا چاہیے. ایک اور آیت کریمہ کہنا بھائی سے کہ ہر وقت پڑھتا رہے, اور آیت کریمہ اتنا پڑھے کہ جب تک ہوش میں ہو, سرجری میں جانے سے پہلے آیت کریمہ پڑھ رہا ہو, جب ہوش میں آئے تو آیت کریمہ پڑھتا رہے. یہ تھوڑی سی دقت ہے, اس کو ایز سون ایز پاسبل کرا لو تو یہ بہتر ہے. یہ میل نہیں ہے, میل ہرگز نہیں ہے. یہ مجھے پتہ نہیں کیوں اس نے ایسا کہا, لیکن یہ نصرت جو کہہ رہا ہے وہ فالو کرو. آیت کریمہ پڑھو, اللہ تعالیٰ اس پہ تمہیں آسانیاں دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری پیاری بیٹی. سر میں کراچی سے تہمینہ بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے تہمینہ. جی مجھے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا ہے. ان کی جاب ایک جگہ تو لگی ہوئی ہے, لیکن مسئلہ ہے کہ ادھر ہر وقت یہی ہوتا ہے کہ ان کی جاب کسی ٹائم بھی ختم ہو جائے گی. ایک تو یہ مسئلہ بہت زیادہ پریشانی. میاں کا نام کیا ہے تہمینہ؟ میاں کا نام؟ میاں کا نام محمد دانش. والدہ کا نام لیکا بیگم. جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کیا کرتے کیا ہیں دانش؟ کرتے کیا ہیں؟ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں. پڑھے لکھے ہیں؟ جی میٹرک کیا ہوا ہے انہوں نے. اب تم خود دیکھو کہ یہ کوئی بہت اعلیٰ تعلیم تو نہیں ہے نا کہ جس پہ دانش کو تم باہر بھجوانا چاہو گی. جی وہ تو بہت چاہتے ہیں کہ میں باہر چلا جاؤں, یا پھر کوئی ایک چھوٹی موٹی یعنی کہ چھوٹا جنرل اسٹور وغیرہ, چھوٹا روزگار اپنے کراچی میں. یہ بات بہتر ہے, دونوں باتیں بہتر ہیں. دانش بنیادی طور پہ کسی بھی نوکری میں نا مطمئن نہیں ہو سکتا. یہ بات ذہن میں رکھنا. کسی یہ جیسے کہنا چاہیے نا, ہی از ناٹ اے گڈ, یہ اچھا سبارڈینیٹ نہیں ہے. یہ الگ سے انڈیپینڈنٹلی کہنا چاہتا ہے. یہ رسپیکٹ کانشیس بہت زیادہ ہے. اس سے کہنا کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے بہت زیادہ, بہت پڑھے, پھر ٹرائی کرے, نیت کر لے سعودی عرب جانے کی, وہاں سے پیسے کما کے لائے, یہاں پہ جنرل سٹور کرے. یہ سب سے انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کام رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک تو سورہ اخلاص کی تلاوت کرے, ایک کہنا اس کو یا ولی یا نصیر یہ پڑھے, اور ایک پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ. 3 چیزیں پڑھے, خدا یقیناً کامیابی دے گا. کچھ عرصہ باہر اور پھر ساری زندگی انشاءاللہ تعالیٰ اس سرزمین پہ. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تربیت پہ کتنا زیادہ احسان مند ہے اس شخصیت کا جس نے میرے رسول کو تربیت دی. اگر ہم سنت خدا پہ نہیں چلیں گے تو پھر کس پہ چلیں گے؟ وقفہ لیجئے, واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ میں وہ آپ سے ضرور بات کرتا ہوں جس میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے احسان کیسے چکاتا ہے کسی کا احسان. لیکن اس سے پہلے بات عرض کروں کہ جب ہم 14 اگست منا رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ ہم تربیت کس طرح کی اپنے بچوں کی یا اولاد کی کر رہے ہیں. اگر تربیت گانے سے، قومی ترانے گانے سے، جھنڈے اٹھانے سے، جھنڈے لگانے سے، جو کہ چائنا سے بن کے آئے ہیں، یہ بھی بات مد نظر رکھیے. 90% سامان جو آپ باہر سے خریدتے ہیں وہ چائنا سے بن کے آ رہا ہے، پاکستان میں بن ہی نہیں رہا. دوسری طرف آپ نے رات کو موٹر سائیکلیں چلانی ہے، اپنے سلنسر نکال، اگر اس سے تربیت ہوتی ہے تو ان للہ و انا الیہ راجعون. میں ادب سے بات کہہ رہا ہوں. بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں امجد مختار صاحب، انہوں نے ایک پروجیکٹ کیا والٹن روڈ پہ باب پاکستان کے نام سے. یہ باب پاکستان وہ جگہ ہے جہاں پہ ہندوستان سے پہلا قافلہ آ کے ٹھہرا تھا. یہیں پہ اشفاق احمد ملاقات ہوئی تھی مفتی صاحب سے بھی. یہ وہ جگہ ہے جو تاریخی ہے. فرض کیجئے کہ اگر حکومت نے پچھلے 20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں یہ پروجیکٹ بیچارہ رل رہا ہے، یہ نہیں بن رہا، اگر یہ بن چکا ہوتا کل میں اپنے بچوں کو باب پاکستان لے کے جاتا، وہاں پہ میں ان کو بتاتا کہ یہاں پہ لوگ آئے تھے، یہ کیوں آئے تھے، کیا کرنے آئے تھے، کیسے رہتے تھے. وہاں کوئی گیلریز ہوتی ہیں، کوئی ایکیڈیمکس ہوتی، تاکہ میری آنے والی نسل جو ہے وہ یہ دیکھ سکتی کہ 14 اگست کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں کیسے دی تھیں. اس بات پہ امجد مختار تو یقیناً روتے ہوں گے کہ وہ پروجیکٹ کیوں بن نہیں رہا. لیکن امجد مختار ہم سب رو رہے ہیں کہ اس ملک کی پرائورٹیز جو ہیں وہ پتہ نہیں نہ جانے وہ کون سی ہیں اور ہم کن چکروں میں پڑ گئے. میں بڑے ہی ادب سے درخواست کروں گا حکومت کو، خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کو، کہ حضرت والٹن روڈ پہ جو وہ جگہ ہے جہاں پہ قافلہ آ کے رکا تھا، یہ بہت تاریخی جگہ ہے، اس کو ہم کیوں مکمل نہیں کر پا رہے، ہماری پرائورٹیز یہاں پہ کیوں نہیں ہیں. میں اپنے بچوں کو وہاں پہ اگلے سال لے کر جانا چاہوں گا انشاءاللہ. اللہ آپ کو عمر خضر عطا کرے. یہ اپنی زندگی میں ختم کیجئے پروجیکٹ کو، تاکہ لوگ یاد کریں اور لوگ موٹر سائیکلوں کی بجائے یہاں جائیں اور ہمارے بچے دو نظریاتی تصور کو پہچانتے ہوں، قومی ترانہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کو آتا ہو. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ناچنے گانے سے اور قومی ترانے نہ آنے سے یہ 14 اگست منانے کا انداز کیسا ہے آپ خود سوچئے. ہمارے پاس ویڈیو کالز کی جو سہولت ہے یہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے پیج پہ جائیے، نمبر کال کیجئے. ہر شہر میں ہمارے بچے جو ہیں وہ موجود ہیں، آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو اسٹوڈیو لے کے آئیں گے، آپ کی بات ریکارڈ کریں گے. چہرہ دکھانا ہے نہیں دکھانا، نام بتانا نہیں بتانا، یہ آپشنز موجود ہیں، لیکن آپ پھر ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. پہلے کالر سے دیکھتے ہیں کیا بات کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں آگے اپنے فیوچر میں کیا کروں، میرے لیے کون سی چیز بیسٹ ہے، جاب یا میرا کوئی بزنس. اگر کوئی بزنس بہتر ہے تو کون سا بزنس کروں، لیکن سورس آف انکم کوئی نہیں ہے، تو کائنڈلی آپ میری ہیلپ کر دیں اس میں. پہلی بات تو یہ کہ میرا یہ گمان ہے، اور اللہ کرے کہ میرا یہ گمان غلط ہو، کہ تم اپنی ماں کے بہت زیادہ پریشر میں ہو. ماں کی بات ماننی چاہیے، لیکن آدمیوں کو اپنے فیصلے خود بھی کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. تمہارے اندر نہ تو جاب کرنے کا انداز مجھے نظر آ رہا ہے اور نہ کاروبار کرنے کا. میرے خیال میں پہلے تو ذہنی طور پہ اپنے آپ کو آزاد اور تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ کرنے کی خواہش کرو. اور آپ کی والدہ سے میں درخواست کروں گا کہ بچہ آپ بہت اچھا ہے آپ اس بچے کے اوپر سے ہاتھ نرم رکھیں. میں آپ سے محبت میں یہ عرض کروں گا کہ آپ پاکستان سے تھوڑی دیر کے لیے ہجرت کر جائیے یورپ کی طرف یا مڈل ایسٹ کی طرف. آپ کے لیے یہی بہتر ہوگا، سب سے زیادہ یہ بہتر ہوگا. اور اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، صرف یا ولی یا نصیر پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اور تیسری چیز پڑھنی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تینوں چیزیں پڑھو، انشاءاللہ تعالی باہر کا انتظام خدا خود کر دے گا. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب بلال قطب صاحب. میرا نام سید قمر الاسلام ہے، میں فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہوں، اور میرا سوال ہے کہ میرا پچھلے 2 سال سے کاروبار بالکل ڈیڈ ہے، اور جو کوئی راز تھی وہ بھی میں کھا چکا ہوں، گھر بار بیچ چکا ہوں. اس وقت میرے پاس کوئی کاروبار کرنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، کہیں جاب کا سلسلہ بھی نہیں بن رہا ہے. تو اس کے بارے میں مجھے اگر کچھ بتا دیں. اور گھریلو ناچاکی بھی پیدا ہو رہی ہے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے. اور میری جو وائف ہیں سیدہ انیلا قمر، شادی سے پہلے ان کا نام تھا سمرین ارشاد، شادی پہ ہم نے انیلا قمر نام رکھا تھا. وہ ماسٹر شیف میں گئی تھی اور ٹاپ 16 میں سلیکٹ ہوئی تھی، لیکن آگے ان کے لیے بھی کوئی راہ نہیں نکل رہی. کیا ان کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ہاں بھیا، پہلی بات تو یہ کہ آپ
جتنا سوچتے ہیں اگر آپ اتنا کام کریں تو پھر کیا ہی بات ہے. ہر بات کے اوپر سوچنا جو ہے یہی تو اس چیز کا حل نہیں نہ ہو سکتا. دماغ تمہارا بہت اچھا ہے لیکن دیکھو تمہارے میں اور تمہاری بیگم میں فرق کیا ہے. وہ ڈوور ہے, وہ کرنے والی ہے, اور تم سوچنے والے ہو. اگر یہ کمبینیشن ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. دوسری بات یہ کہ یہ شادیوں کے اوپر نام چینج کرنا جو ہے نا, یہ میری عقل اور میری سمجھ میں بالکل نہیں آتا. جو نام ماں باپ نے رکھا بھیا اس میں کیا برائی تھی جو نکاح کے وقت نام بدل دیتے ہو. یہ میری سمجھ میں نہیں کبھی بات آئی کہ نکاح کے اوپر کیوں وقت نام بدلتے ہیں. بیوی کے پاس تو یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنے باپ کے نام کو شادی کے بعد بھی کنٹینیو کرے, اور کرنا چاہیے, کیوں نہ کرے. وہ باپ ہے اس کا, شوہر کا نام لینا چاہے تو ضرور لے, لیکن آپ اس کا آل ٹوگیدر نام ہی بدل دیں, یہ انتہائی نامعقول سی بات مجھے لگتی ہے. بہرحال آپ دونوں سورہ اخلاص کی انتہا کی تلاوت کرو. اور میرے خیال میں قمر, اگر آپ آج پتہ نہیں سارے لوگ باہر جانے والے کیوں مجھے مل رہے ہیں, باہر جاؤ گے تو بات بنے گی. یہاں نہ نوکری ہونی ہے تم سے, نہ ابھی تم سے کاروبار ہونا ہے. یہاں پہ باہر جاؤ, یہ سب سے اچھا ہوگا. اگر تم نے کاروبار ہی کرنا ہے تو پھر میرا تمہیں مشورہ ہوگا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ مل کے دونوں مل کے کوئی کام کرنا, چاہے وہ کسی کیٹرنگ کا ہو, چاہے وہ کسی آؤٹ لیٹ کا ہو, جو کھانے کی آؤٹ لیٹ کا ہو, جیسا بھی ہو, لیکن بیگم کے ساتھ مل کے کرو گے تو زیادہ بہتر ہوگے. انڈیپینڈنٹلی تم کام نہیں کرو گے, تم صرف باتیں کرو گے اور پلان بناؤ گے. سورہ اخلاص کی تلاوت کرو, لا حول ولا قوت الا باللہ کی تلاوت کرو, یا ولی یا نصیر کی تلاوت کرو. یہ تینوں تلاوتیں, یہ تینوں چیزیں تم نے اور تمہاری بیوی نے ہر وقت کرنی ہے. خدا تمہیں کامیابی نصیب کرے گا انشاءاللہ تعالی. جی السلام علیکم. میں انیلا بات کر رہی ہوں. میری بھانجی ریحام, جس کا نام ریحام ہے اور اس کی والدہ کا نام نبیلہ ہے. اس کے والد صاحب کا نام منظور حسین ہے. اس کو پچھلے 16 سال کی ایج سے اس ٹائم وہ 21 سال کی ہے. اس کو پانی کا پرابلم ہے کہ اس کے جسم میں پانی بھر جاتا ہے. تو ڈاکٹروں نے بہت زیادہ اس کے علاج کیے ہیں لیکن اس کو کوئی شفا نہیں آ رہی ہے. اس کے بتایا گیا تھا کہ اس کو کچھ حمل ہوا ہوا ہے جو اس کے اپنے ہی قریبی رشتہ داروں نے کرایا ہے. اس کے کافی علاج کروائے ہیں ہم نے. اب یہ کہ اس کی وہ عمل تو کہنے میں آ رہا ہے کہ ختم ہو گیا ہے لیکن اس پہ اثرات ہیں. اب ہم آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر اثرات ہیں تو آپ مجھے پلیز بتائیں اس کے بارے میں کہ ابھی تک اس کو شفا کیوں نہیں ہو رہی ہے. وہ کویت ہوتی ہے اور کویت سے ہی علاج کروا رہی ہے اپنا. وہ پہلی بات تو یہ کہ اس نام کے اوپر اگر میں نے کوئی بھی کمنٹ کیا تو مجھے یقین ہے اس بات کا کہ میری بڑی پکڑ ہونی ہے کہ جناب آپ نے ریحام کے نام کے اوپر کمنٹ کیوں کر دیا. میں ریحام کے نام پہ کمنٹ نہیں کرتا, اس بات کو تو چھوڑ دیجئے, میں اپنی جان خود بچا لیتا ہوں. لیکن بھیا پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ سٹریس کا سب سے زیادہ جو اثر ہوتا ہے وہ کڈنیز پہ ہوتا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو میرے خیال میں آپ ڈاکٹر کو بدلیں. یہ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ جسم میں پانی کیوں ٹھہرا ہے, اس کے کڈنیز ویک ہیں یا کام نہیں مناسب کر رہے, اس سے بڑا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس سارے مسئلے کو اگر لے کر آپ جا رہے ہیں ان حکیموں کے پاس جن کو کہ پیر کہا جاتا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اس پہ اثر ہے, تو اس پہ میں صرف آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں اور آپ کے ان حالات کے لیے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان دے اور آپ کو کامل ایمان دے. یہ اتنی نالائق اور جاہلانہ بات آپ کر رہے ہیں کہ اس پہ میں جتنا کرٹیسائز کروں کم ہے. لیکن اس میں سے اگر آپ کو کچھ نکلتا نظر آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی دے. مجھے اس میں سے کچھ نکلتا نظر نہیں آ رہا. میرے خیال میں اگر کوئی ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کا بیماری سمجھ نہیں آ رہی تو بالکل غلط بات کہہ رہا ہے. واضح بات ہے, انتہائی کامیابی کی طرف جانے والی خاتون ہے یہ, اور یہ اپنی کامیابی کے لیے کسی راستے میں کسی رکاوٹ, کسی پتھر, کسی پہاڑ کو نہیں آنے دے گی. اب یہ اگر ایمبیشن ہو عورت کے اندر تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسی خاتون ہوگی. اس لیے خدا کے واسطے اس کے سٹریس کو قابو کرنا ہے آپ نے, اس کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا کڈنی کا علاج کرواؤ. مجھے کڈنی کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا اس کے مسئلے کے اندر. کڈنی دونوں اس کے جو ہیں وہ انتہائی کمزور ہیں. دوسرا, اسے کہو کہ آیت کریمہ پڑھے, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے, اور یہ دونوں چیزیں ہی پڑھے. اللہ اس کو صحت دے گا. اس سے زیادہ اس نے پڑھنا ہی نہیں ہے. اس کا کوئی بہت زیادہ مذہبی رجحان نہیں ہے. یہ تو عجیب و غریب قسم کے معاملات میں آپ پڑھ گئے. یہ انتہائی غلط معاملات ہیں جن میں آپ پڑھے ہو. ان میں سے کسی کا کوئی علاج نہیں نکلنا. تھے یا نہیں تھے, ارے بی بی نہ تھے, نہ ہیں, نہ آئندہ ہوں گے. اس کا علاج صرف میڈیکل ہوگا. اور میں نے آپ سے عرض کیا صرف کڈنی فوکس کرنی ہے آپ نے, اور کچھ فوکس نہیں کرنا, 2 چیزیں پڑھنی ہیں. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم کتب بھائی. جی میرے بیٹے. میں شیری بات کر رہی ہوں پنڈی سے.
جی جی فرمائیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. کیا ہوا حالات؟ اور بس گھر میں ٹینشن، مالی طور پہ بہت ڈسٹرب ہیں ہم لوگ. اچھا. اور دوسرے میری 1.5 سال سے بیٹی بیٹھی ہوئی ہے گھر میں. سگی پھپھو کے گھر دی تھی لیکن اب وہ گھر بیٹھی ہوئی ہے. کیوں؟ بس لڑائی جھگڑا اور کچھ ایسی حرکتیں تھی اس لڑکے کی کہ میری بیٹی نے خود دیکھ لیا تو وہ سب نہیں کر سکتی. اچھا بیٹی کا نام بتا سکتی ہو؟ داماد کا نام بتا سکتی ہے؟ جی مریم. اور داماد کا نام؟ تو فاروق. اچھا میں تمہیں ایک بات کہوں گا ایک باپ کی حیثیت سے، یہ تم نے نہ ماننی ہے نہ تمہیں خوشی ہوگی میری بات سن کے. جی. تمہیں خوشی بھی نہیں ہوگی، تم نے ماننی بھی نہیں ہے. مریم کی بات کو نا 100 سے ڈیوائیڈ کر کے نا تقسیم کر کے پھر سچ سمجھا کرو. تمہاری بیٹی میں خود ایک بہت بڑا مرد ہے بھائی. فاروق کے ساتھ ایک مرد کی شادی نہیں ہو سکتی، ایک عورت کی شادی ہونی ہے. یہ کیا چاہتی ہے؟ یہ اس کی امی بننا چاہتی ہے. اپنی بیٹی کا فالٹ دیکھو، 1.5 سال سے گھر بیٹھی ہوئی ہے. خدا کا نام لو، بیٹیاں بسانی کیسے نہیں آتی؟ بیٹی سے کہو کہ جا کے وہاں رہیں، آنکھوں سے دیکھا نہیں دیکھا. اس آدمی نے مرنے کے بعد تمہاری بیٹی کو جواب دینا ہے، اس نے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ اپنے گھر میں جا کے بیٹھے، وہاں پہ حاکم بن کے جائے گی، فرق اس کو نہیں رکھے گا. اگر بیوی بن کے جائے گی تو یہ اچھا آدمی ہے. خدا کے واسطے اپنے اس مزاج کو بدلو، بیٹی کو واپس بھیجو. بیٹی سے کہو کہ یا مومن یا اللہ، یا مومن یا اللہ 1 اور آیت کریمہ 2 پڑھے تاکہ اس کے اندر کی عورت جاگے. یہ حاکم بن کے شادیاں نہیں چل سکتی. فروغ میں کوئی برائی نہیں ہے، بالکل غلط کہہ رہی ہے تمہاری بیٹی کہ وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، نامعقول بات ہے. مطلب یہ جو ہلکا معاملہ ہے اس کو نظر انداز کرتے ہیں. خدا کے واسطے دونوں چیزیں کہو، یا مومن یا اللہ اور آیت کریمہ دونوں چیزیں کہو، بیٹی سے پڑھے اور واپس جائے. یہی دونوں چیزیں تم نے بھی پڑھنی ہیں اور اس کے ساتھ تم نے سورہ اخلاص کو ایڈ کرنا ہے. گھر کے اندر بھی حالات اچھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن جب میں اتنی زیادہ، میں کیا کہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، لیکن یہ تربیت نہیں نظر آتی. اگلی کالر سے بات کرتے ہیں. جی میری بیٹی. ہیلو جی السلام علیکم بیٹے. وعلیکم السلام سر. میرا نام زینب ہے. میں اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی. جی فرمائیے بیٹا. اس کا نام حسن علی ہے. اس نے میٹرک کیا تھا اور اس کے بعد اس نے FSC کی تھی لیکن اس میں کچھ کامیابی نہیں اس کو ہوئی اور اب اس کا مائنڈ ہے کہ وہ ڈپلوما کرے. کس چیز میں؟ تو سول میں. سول میں نہ کرے. کس میں کرے؟ سول میں نہ کرے، کسی اور چیز میں کرے، کیونکہ اس نے الٹیمیٹلی حسن نے جا کے سیٹل ہونا ہے باہر مڈل ایسٹ میں. یہ محنتی بچہ نہیں ہے. سول میں کرے گا تو سول کی یہ مار نہیں کھا سکے گا دبئی میں اور سعودی عرب میں جا کے. اس لیے کہو کہ اس کو الیکٹریکل میں یا مکینیکل میں، مکینیکل یا الیکٹریکل ان دونوں میں سے کوئی ڈپلوما کرے، وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور پھر الٹیمیٹلی اس نے باہر جانا ہے، یہ پاکستان رہنے والا نہیں ہے، یہ محنتی نہیں ہے، اس لیے سول کا ڈپلوما نہ کرے. اسے کہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 اور دوسری چیز یا ذل جلال والاکرام. لا حول ولا قوت الا باللہ اور یا ذل جلال والاکرام، یہ 2 چیزیں پڑھے. اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے گا، لیکن یہ کامیابی باہر ہوگی، یہاں پہ محنت نہیں کرے گا. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور ضرور سوچئے گا کہ اگر باب پاکستان بن گیا ہوتا اور ہم اپنے بچوں کو لے کر جاتے وہاں تو رات کو موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکالنے کی بجائے ہمارے بچے کچھ تھوڑی سی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے. وقفہ لیجئے، واپس آتے ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جب خوشی کے دن ہو کہ انسان کو غم بھی یاد آتے ہیں. مثال کے طور پہ گھروں میں شادیاں ہو تو جو گزر گئے ہوتے ہیں بزرگ وہ بھی یاد آتے ہیں. کل 14 اگست ہے، بہت خوشی کا دن ہے اور قربانیوں کا دن ہے. اور ان قربانیوں میں ہم کیسے بھول سکتے ہیں ان بچوں کو جنہوں نے اپنا خون بہایا اور پاکستان کو صرف متحد نہیں کیا بلکہ یقین کیجئے کہ کل 14 اگست انشاءاللہ تعالی جو پرامن طریقے سے اور خوش اسلوبی سے ہم منائیں گے انشاءاللہ، ان میں ان 136 بچوں کا خون شامل ہوگا. اور پھر ایک کیسی اچھی یا بری میں نہیں کہہ سکتا، کیسی انصاف والی خبر آپ کے سامنے آئی کہ وہ 7 بدنما شیطان جو ہیں ان کو پھانسی کا حکم جو ہے وہ جنرل رحیل نے بھی آگے ایکسٹینڈ کر دیا. اور یہ 7 وہ لوگوں میں شامل جنہوں نے کہ ان بچوں کے اوپر گولیاں چلائی تھیں. انشاءاللہ اب یہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ان کو حاضری نصیب نہیں ہوگی، یہ ڈائریکٹ قبر سے اس دوزخ میں جائیں گے جہاں پہ ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے. میں خدا کی قسم یہ بات جو ہے یہ طنزاً نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں بات پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں.
ان سے زیادہ بڑے شیطان اس دنیا میں موجود نہیں جو بچوں کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں. لیکن پشاور کے بچے ہماری یادوں میں بھی موجود ہیں اور ہماری دعاؤں میں بھی ہمیشہ شامل ہوں گے. ان والدین کو بھی میری طرف سے سلام جنہوں نے یہ بچے پالے اور جنہوں نے ان بچوں کی تربیت کی. ہمارے ساتھ عبد القیوم ہے. السلام علیکم عبد القیوم. وعلیکم السلام. بلال صاحب کیسے ہیں سر؟ جناب عبد الکریم صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ آپ کی دعا ہے سر. حکم سر میرا کاروبار جو ہے شروع کرتا ہوں، سامنے نظر آتا ہے کہ انشاءاللہ یہ ہم کو کامیابی حاصل ہوئے گا، لیکن آخر میں اینڈ میں رک جاتا ہے. کیا کام کرتے ہو عبد الکریم؟ جی سر. کیا کام کرتے ہو؟ ابھی تو فی الحال میں الماری واشنگ مشین چیزیں بیچتا ہوں. ٹھیک ہے، یہی کام کرو. واشنگ مشینیں بیچو، فریج بیچو، واٹر ڈسپینسر بیچو اور سورہ اخلاص پڑھتے رہا کرو ہر وقت 24 گھنٹے سورہ اخلاص پڑھا کرو. اور دوسری چیز یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھا کرو. یہ دونوں چیزیں پڑھو اور ابھی کچھ نہیں کہ تم نے کرنا، صرف یہ دونوں چیزیں پڑھنی ہے اور پھر چند مہینوں بعد کم از کم 3 مہینے انتظار کرنا ہے. پھر تم نے کال کرنی ہے اور بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ کیا کیا رحم کیا ہے. سوائے اس کے اور کچھ نہیں کرنا، وہی کام کرو اور یہ دونوں چیزیں پڑھو، سورہ اخلاص اور یا ذل جلال والاکرام. جی السلام علیکم فراز. وعلیکم السلام. افراز بات کر رہا ہوں سر راولپنڈی سے. جناب علی خیریت؟ جی اللہ کا شکر سر. میں جیولوجی کر رہا ہوں، میرا لاسٹ ایئر ہے. اچھا. تو میں پوچھنا چاہتا تھا کہ میں آگے جاب کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے زیادہ بہتر کیا رہے گا، ایم ایس کروں یا جاب کروں؟ میں ملک سے باہر رہوں یا ادھر، اور میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں رہتی. دیکھو یہاں پہ جیولوجی ایک تو یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے اور بڑے کم لوگوں نے. میں نے شاید پچھلے 30 سال کے بعد جب میں طالب علم تھا تب کے بعد میں نے اب سنا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ جیولوجی بھی اس ملک میں پڑھتا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن جیولوجی کا بہت بڑا بریک تھرو پاکستان میں ایز اے کیریئر نہیں ہے. اس لیے میرا خیال ہے کوئی طبیعت میں تمہاری کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن تمہاری طبیعت ٹھیک ہوگی جب تم باہر جاؤ گے. میرا خیال یہ ہے کہ تمہیں انگلینڈ نہیں جانا چاہیے، لیکن تمہیں یورپ کی طرف ضرور جانا چاہیے. لیکن اگر تم مڈل ایسٹ کی طرف چلے جاؤ یہ بھی قیامت کام ہے. اور جو کام کرنا ہے تم نے وہ کرنا ہے تم نے تعلیم کا. ایجوکیشن میں رہ کے جو تم نے کامیابی حاصل کرنی ہے یقین کرو اور کہیں نہیں آنی. اور تمہارا مزاج ہے بھی ایکڈیمکل. اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے. لا حول ولا قوت الا باللہ ایک، یا ولی یا نصیر 2، اور تیسری چیز تم نے پڑھنی ہے یا سلام یا مومن یا اللہ. یہ 3 چیزیں پڑھتے رہو، یقین کرو کامیابی جو ہے وہ تمہارے ساتھ ساتھ چلے گی. لیکن جانا باہر ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور تعلیم کے میدان میں رہنا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں رہنا. ای میل شامل کرتا ہوں. ہماری ایک بہن ہے، کہہ رہی ہیں جناب سمینہ زکا اللہ شادی کو ہو گئے ہیں. اب دیکھو سمینہ، مجھے تو اس شادی میں کوئی اولاد نظر نہیں آتی. اگر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کرے، لیکن مجھے اس میں کوئی نظر نہیں آتی. میرے خیال میں اس جگہ رہنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. تم اگر یہاں سے باہر جاؤ گی تو بیماری اور زیادہ ہے، یہیں رہو تو بہتر ہے. ریاض جو ہے کپڑے کی دکان ہے، سود پہ کام کیا، اب تم نے سود پہ کام نہیں کرنا. تم کہہ رہے ہو کہ میں یہاں رہوں یا باہر چلے جاؤں. میرے خیال میں ریاض تم یہاں نہ رہو، تم باہر چلے جاؤ اور جس شہر اور جس ملک کا تم نے ذکر کیا ہے تم یہی جاؤ تو بہتر ہے. اور یہاں سے پھر مڑ کے نہ آنا کیونکہ یہاں سلسلہ نہیں جمنے والا. سورہ اخلاص یا ذل جلال والاکرام اور یا ولی یا نصیر، یہ 3 چیزیں پڑھنا. اور ہائپر ٹینشن کا اپنے بہت خیال رکھنا ریاض تم نے، یہ تمہاری قریب آنے والی بات ہے. شوکت علی صاحب جو ہیں یہ بیمار ہیں اور ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کا کھانا ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا. میں اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر نہیں سمجھ سکتا، پتہ نہیں آپ نے کون سے محلے کے ڈاکٹر کو دکھایا جو یہ نہیں سمجھتے. کیسے سمجھ نہیں آتی یہ بات؟ یا تو آپ کے والد صاحب دونوں چیزوں کے پیشنٹ ہو سکتے ہیں. ایک تو ڈیمنشیا کے پیشنٹ مجھے لگتے ہیں جو ہو سکتے ہیں، دوسرے پارکنسن کے پیشنٹ ہو سکتے ہیں. اور دونوں بیماریاں جب اولڈ ایج میں آئے تو یہ جو مسل ہے، یہ ٹریک جو ہے یہ اپنے فنکشن کو ختم کر دیتا ہے. بڑی کسی بھی نیورو فزیشین کو دکھائیں گے تو آپ کو بات وہ سمجھا دے گا. یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ اگر آپ کا خیال ہے کہ کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ ہے تو خدا کے واسطے ایسا نہیں ہے. اچھا بہترین نیورو فزیشین لو، اس کے پاس جاؤ، وہ بتائے گا کہ والد صاحب کا جو ٹریک ہے، جو مسئلہ ہے، یہ اب کام نہیں کر رہا. اس لیے یا وہ پائپ لگائے گا، اللہ نہ کرے لگائے، لیکن آپ کو تھیراپی یا میڈیسن دے گا. دونوں میں سے ایک چیز والد کو یا دونوں ضرور ہوں گی.
ٹیسٹ کراؤ, نیورو فزیشین کے پاس جاؤ, بہترین کے پاس جاؤ, اور پھر مجھے بتانا کہ کیا صورتحال ہے. میں نے جو آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ بھی احسان نہیں رکھتا, جب اللہ نے دیکھا کہ میرے محمد کی تربیت ابو طالب کے گھر میں ہوگی تو پھر غور کیجیے اب اللہ نے احسان کو اتارا کیسے. ابو طالب کے جو بیٹے ہیں, جب انہوں نے پیدا ہونا تھا فاطمہ بنت اسد سے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر کا مہمان بنایا, اور جب علی پیدا ہوئے تو اللہ کے اس گھر میں ان کی ولادت ہوئی, اور جب آنکھ کھولی تو رسول کی گود میں کھولی. یہ احسان تھا. اور اس کے بعد غور کیجئے, جب امام علی کرم اللہ کو بہو نصیب کرنی, جب بیوی نصیب کرنی تھی, ابو طالب کو بہو نصیب کرنی تھی, تو وہ رسول کے گھر سے رسول کی بیٹی کو دیا. یہ وہ احسانات تھے جو اللہ نے ابو طالب کے خاندان پہ کیے. خدا کی قسم, خدا تربیت کو اتنا ہی اہم سمجھتا ہے کہ ایک ایک گھرانے کو دیکھتا ہے, چنتا ہے, اور پھر فیصلہ کرتا ہے کہ کہاں پہ کس کی تربیت ہوگی. پھر وہ موتیوں کی طرح پروتا ہے. اگر یہ موتی پروئے ہوئے آج 136 آپ کو پشاور میں نظر نہ آتے, خدا کی قسم یہ قوم آج رات کو باہر نہ نکلتی اور کل 14 اگست نہ مناتی. ان کو ڈر ہوتا, لیکن خون جب بہتا ہے تو اپنے رنگ کو دکھاتا ہے, اور وہ سرخ نہیں ہوتا. ہر خون کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے, اور اس رنگ کا نام ہے امن. کل جب آپ ہمارے ساتھ ہوں گے شامل, تو یقین کیجئے کل 14 اگست منانے کا صحیح دن ہمارے ساتھ کتب آن لائن میں ہوگا, کیونکہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کل 14 اگست منائیں گے جن لوگوں کے خون کی وجہ سے یہ ملک جو ہے وہ آج قائم اور دائم ہے. اللہ کی رحمت کے بعد ایک شخص, ایک بچہ جس کی نہ ٹانگیں ہیں نہ ہاتھ ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ کتب صاحب مجھے دشمن مل گیا تو چن چن کے ماروں گا. یہ وہ جذبہ ہے جو شخص اپنے پاؤں نہیں رکھتا, لیکن جب اس سے چیف جا کے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے, وہ کہتا ہے مجھے یونیفارم چاہیے اور مجھے اپنا یونٹ چاہیے. یہ وہ جذبہ ہے جس کو کل 14 اگست میں میں اور آپ شیئر کریں گے. خدا کی قسم کل کا ہم ساتھ ضرور دیجیے گا, اور یہ ایمان ہمارے بچوں اور بیٹوں کا جب ہوگا تو اس ملک کو کسی سے خوف نہیں ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.